اگر سارے مرد ایک جیسے نہیں ہوتے ماں، ساری عورتیں بھی ایک جیسی نہیں ہوتیں۔ مجھے تمہارے اور نسیمہ کی طرح نہیں بننا۔ مجھے کچھ پڑھنا ہے، کچھ بننا ہے اور کچھ کرنا ہے۔ اللہ بہتر اجر دینے والا ہے۔ وہ نیک لوگوں اور ان کی نیکیوں کا سب سے بڑا قدردان ہے۔ اس پر اعتبار کرتے ہوئے آنکھیں بند کر کے آگے بڑھ جاؤ۔ یہی صبر ہے جو عشق لا کی سب سے اہم منزل ہے۔ آزمائشیں صرف عشق ہی میں نہیں آتیں، عام زندگی میں بھی انسانوں کے لیے کئی آزمائشیں آتی ہیں۔ عام انسانوں کے لیے زندگی میں ایک یا دو یا چند آزمائشیں آتی ہیں، لیکن خاص کے لیے سارا راستہ کنکروں اور کانٹوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ سوچتی ہوں جب روز محشر میں اس کے سامنے کھڑی ہوں گی اور وہ مجھ سے سوال کرے گا کہ حق کے راستے پر چلتے ہوئے میرے قدم کیسے ڈگمگائے، تو کیا اس وقت ہماری یہ محبت مجھے اس کے غضب سے بچا پائے گی؟ میں اپنا پیسہ خود کمانا چاہتی ہوں، امیر لڑکوں کے آگے پیچھے گھوم کر ان کے خاندان نام و نسب کی بھیک نہیں مانگنا چاہتی۔ اپنی شناخت کے لیے مجھے ان چیزوں کی کوئی خواہش نہیں ہے کہ میں زارون جیسے لڑکوں کے سامنے بچ جاؤں۔ زندگی میں احسار قربانی اچھی چیز ہے، لیکن اتنا سیلف لیس ہونا بھی اچھا نہیں کہ انسان اپنے آپ کو ہی بھول جائے۔ اللہ نے تو وعدہ کیا ہے اپنے بندوں کو اجر دینے کا۔ اللہ اپنے وعدے رکھتا ہے، زبان کا بڑا پکا ہے میرا رب، لیکن میں نے کوئی بھی کام اجر کے لیے کیا ہی نہیں۔ نیکی بھی کی تو خود کو گنہگار سمجھ کر، لیکن اجر تو پھر بھی ملتا ہے۔ تمہاری اور میری زندگی بالکل ایک جیسی ہے، پنجرے میں قید کچھ لمحوں کے لیے کسی دوسرے کی محتاج۔ وقت مرہم ہوتا ہے، سب کچھ ٹھیک کر دیتا ہے، زخم تو بھر دیتا ہے پر ٹیسیں پھر بھی اٹھتی ہیں۔ یہ کہانی دو لڑکیوں کی ہے، ہمیشہ کی طرح دو لڑکیوں کی، ایک اچھی ایک بری، پر جو اچھی ہے وہ فرشتہ نہیں نکلی اور جو بری تھی وہ شیطان بنتے بنتے رہ گئی۔ تو یہ کہانی ہے دو لڑکیوں کی، کتنی اچھی کتنی بری آپ فیصلہ کریں۔ کچھ شامیں ایسے ڈھلتی ہیں کہ سورج کے ساتھ ساتھ ہمارا دل بھی ڈوب جاتا ہے۔ ڈوبا سورج اگلی صبح تو پھر نکل آتا ہے، مگر جو دل ایک بار غروب ہو جائیں تو پھر کبھی طلوع نہیں ہوتے۔ ہم انسان کتنے بھولے ہوتے ہیں، جو یہ سوچ لیے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہمارے چاہتے ہی سب کچھ رک جائے گا یا بدل جائے گا، مگر کچھ نہیں رکتا، کچھ نہیں بدلتا، سب کچھ ویسا ہی رہتا ہے، بس ہم نہیں ہوتے۔ گویا ہمارا ہونا نہ ہونا سب برابر ہے، تو پھر اس نہ ہونے کے برابر ہونے کا اتنا زام کیوں، اتنا گھمنڈ کس لیے؟ موت سے زیادہ مہربان بھلا اور کون ہو سکتا ہے؟ موت تو بالکل ماں کی گود کی طرح ہوتی ہے، سب تکلیفیں اور اذیتیں ختم کر دیتی ہے۔ انسان بھی کیا نمونہ ہے، جب پھنستا ہے تو گدھے کو باپ بنا لیتا ہے، کبھی باپ کو گدھا بنا لیتا ہے۔ بچپن کی دوستی بھی یاد آ جاتی ہے اور پھر بچپن کے دوست کو گدھا بنانے آ جاتا ہے۔ انسان اسے گدھا سمجھتا ہے اور وہ اسے اندر ہی اندر سے انسان کو گدھا سمجھتا ہے۔ بڑا پہنچا ہوا جانور ہے۔ جن پر خدا کی رحمت ہوتی ہے انہیں وہ لا علم ہی رکھتا ہے، جنہیں اس نے عذاب دینا ہوتا ہے انہیں وہ ایسی ایسی باتوں کا علم دے دیتا ہے کہ وہ بدبخت دیواروں سے سر ٹکراتے رہتے ہیں، پاگل ہو جاتے ہیں۔ کم علمی اصل نعمت ہے۔ مجھے اسماعیل کا کردار یہاں بہت خوبصورت لگا۔ جیسی ابتر حالت میں مشک پوری رات کے بعد ننگے پاؤں گھر لوٹی، کسی بھی مرد کا اعتماد ڈگمگا سکتا ہے، لیکن جس طرح سے انہوں نے مشک کو سنبھالا، بنا شک لائے کھڑے رہے، ارتضیٰ کے ماں باپ کے آگے مشک کے ڈیفنس میں لاجواب۔ اعتبار، اعتماد، بھروسہ سب تب آتا ہے جب اگلے فرد کے لیے آپ کے دل میں عزت اولین ترجیح رکھتی ہو۔
ایک لڑکی جو بچپن سے اپنے گھر میں رہ رہی ہے، اپنے امی ابا کے پاس، اپنا کمرہ، چیزیں، کتابیں، چیکو کا درخت، ناریل کا درخت، املی کا، پپیتے کا، اپنا جھولا، سب یاد آتے ہیں۔ کتنا مس کر رہی ہوں میں سب کچھ۔ ہر وہ چیز جس کی مجھے سمجھ نہیں وہ میری ضرورت نہیں۔ ضرورتیں کتے کے پیچھے لگی تم ہیں، جن کے پیچھے انسان کتے کی طرح پڑا رہتا ہے۔ جو کچھ نہیں مانگتا اسے سب کچھ مل جاتا ہے، تمہیں بھی ملے گا۔ جب نیتوں پر سے پردہ اٹھ جائے نا، تو لہجوں سے لحاظ اٹھ جاتا ہے۔